بني إسرائيل 99 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان بے شک، اللہ تعالی، الذی وہ ہے جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، قادر ہے، علی اس پر، ان کے، یخلق وہ پیدا کرے، مثلہم مانند ان کے، وجعل اور اس نے بنا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجلاً ایک مقررہ وقت، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، فابا پس انکار کیا، الظالمون ظالموں نے، الا سوائے، کفورا کفر کرنے کے۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک اور شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں عقلی جواب، یعنی ان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا جو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھلا قادر نہیں؟ کیونکہ یہ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں بھی اور سورۃ یاسین میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اجل مقررہ وقت، اس سے مراد موت یا پھر قیامت ہے۔ یہاں سیاق و سباق یعنی کلام کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے حوالے سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے، یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقررہ تک ہی مؤخر کیے ہوئے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائیں، ہماری عقل کو کیوں جھنجھوڑا، کیوں عقلی دلائل دیے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت بھی عطا فرمائی اور ہمیں بار بار بتایا ان جیسوں سے مراد کہ دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مثلہم تحقیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تیرے جیسے ذلیل ہی ہوتے ہیں، تیرے جیسوں کی کیا مجال، مطلب یہ کہ تمہاری کیا مجال ہے ایسے سوال کرنے سے، کیا مراد ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے، یا اسے ایک مانے، اس قسم کی فاسد شبہات سے وہ پاک ہوں اور قیامت برپا کرنے میں اس کی کمال حکمت کے قائل ہوں، جیسا کہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورۃ محمد۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، جَعَلَ قادر یعنی قادرہ کی طرح وہ قدرت رکھنے والا ہے،
وہ ان جیسے لوگ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس نے ان سب کے مرنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے جس کی آمد میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہٰذا محض تاخیر کو دیکھ کر دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار سراسر حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔